بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے بابرکت، نہایت اہم اور روح پرور موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ آج ہم جس موضوع کا احاطہ کر رہے ہیں وہ ہے عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ نماز عصر کی عظمت اور رزق و دولت کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ جو انسان کی تقدیر کے دھارے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، جب خالق کے کائنات، مالک کے کون و مکان خود کسی عمل کی، کسی تسبیح کی اور کسی ساعت کی ضمانت دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر اور تاثیر میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آئیے اس طویل اور مفصل بیان میں اس پورے موضوع کو قرآن و سنت اور بزرگان دین کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حصہ اول، آج کا معاشرہ، ہماری غفلت اور اس کے اسباب۔ محترم ناظرین، آج کے اس پرفتن، تیز رفتار اور پریشانیوں سے بھرے دور میں ہر طرف ایک عجیب سا عالم ہے۔ ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ایک شدید اندرونی کرب، بے چینی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا نظر آتا ہے۔ کوئی کروڑوں کی جائیداد اور دولت کا مالک ہونے کے باوجود سکون قلب سے مکمل محروم ہے، تو کوئی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان اور مصائب کے سمندر میں گرا ہوا ہے۔ حکمران ہو یا عام انسان، مزدور ہو یا سرمایہ دار، آج ہر زبان پر ایک ہی شکوہ اور رونا ہے۔ کاروبار میں برکت نہیں رہی، گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے، میاں بیوی اور والدین کی اولاد کے ساتھ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے اور بیماریاں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے غور کیا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے اس اٹوٹ سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے؟ اس کا شافی جواب نہ کسی جدید سائنسداں کے پاس ہے، نہ کسی ماہر نفسیات یا فلاسفر کے پاس۔ اس کی اصل اور بنیادی جڑ ہماری اپنی غفلت میں چھپی ہوئی ہے۔ ہم اپنے خالق، اپنے حقیقی مالک، اپنے رازق اور رب العزت کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم نے دنیا کی عارضی اور مٹی کی بنی ہوئی دولت، فانی لذتوں اور چھوٹی چمک دمک کے پیچھے اس قدر اندھا دھند دوڑ لگانی شروع کر دی ہے کہ ہم نے اپنے دین، اپنی اخلاق، اقدار اور ابدی نجات کے اصل ذریعے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے تو پھر اس پر دنیاوی مشکلات، آزمائشوں اور مصائب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹھوکریں کھا کر، تھک ہار کر، ٹوٹ کر واپس اپنے رب کے در پر جھک جائے۔ یہ ایک اٹوٹ الہی حقیقت ہے کہ ہم جتنا قرآن مجید کے نور سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے منہ موڑیں گے، اتنا ہی ہم دنیا کی دلدل اور پریشانیوں میں دھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ دلوں کا حقیقی اور پائیدار سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ حصہ دوم، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور عفو و درگزر۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے یا نا امید ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب کوئی ظالم یا سخت گیر آقا نہیں، بلکہ وہ تو نہایت رحیم، کریم، غفور اور رحمان ذات ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع اور لامحدود ہے کہ وہ بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی کو بھی شرف قبولیت بخش دیتا ہے اور اس کے بڑے سے بڑے اور پہاڑ جیسے گناہ کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا
اور ہر لمحہ توبہ کے دروازے کھلے رکھنے والا رب ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کی ایک ایمان افروز جھلک دیکھیے، جو ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی جو گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ سخت گرمی کے عالم میں ایک طویل سفر پر تھی۔ راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو شدید پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ گیلی مٹی یا کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس گناہگار عورت کے دل میں اس بے زباں جانور کو تڑپتا دیکھ کر اچانک رحم کا جذبہ بیدار ہوا۔ اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا، اس میں کنویں سے پانی بھرا اور بڑی محنت سے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ دنیا کی حقیر اور ظاہری نظر میں ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل تھا، مگر رب کائنات خالق ارض و سما کو اس عورت کا یہ خلوص بھرا رحم کا جذبہ اتنا پسند آیا کہ اسی ایک ادنا عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے اور اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک گناہگار عورت کے ایک چھوٹے سے رحم کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ بنا لیا، تو اگر ہم بحیثیت انسان مخلوق کے خدا پر رحم کریں، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری بگڑی ہوئی زندگی میں کتنی جلدی اور کتنا شاندار انقلاب آ سکتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آ جائے، لیکن تو نے مرتے دم تک میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اتنی ہی وسیع مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کریمی، اس کی غفاری اور اس کی بے پناہ محبت۔ وہ تو صرف ہمارے دل سے اٹھنے والے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ حصہ سوم، عصر کے وقت کی عظمت، فضا کا سکون اور عرش کا فیصلہ۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو پہچان لیا ہے، تو یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تعلق استوار کیسے کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی بندے کا تعلق اپنے خالق سے جڑتا ہے، دنیا کی ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود چھڑ جاتی ہے۔ اس ربانی تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ دن بھر کی 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، جو دین کی اساس اور ستون ہیں۔ اسلام کی اصل روح عبادات اور ذکر الہی میں مضمر ہے۔ تلاوت کلام پاک اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیحات بیان کرنا اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں۔ لیکن دن بھر میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو رب کے ہاں خاص فضیلت اور منفرد مقام رکھتے ہیں، اور انہی بابرکت ساعتوں میں سے ایک انتہائی اہم وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت سورج اپنی یومیہ منزل کے آخری کنارے زردی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی گہما گہمی اور رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں، اور کائنات کی فضا میں ایک عجیب پرسکون اور روحانی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے دل کے سخت دروازے ذکر الہی اور خشوع کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساعت میں جب کائنات میں عرش کے فیصلے صادر ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ خاص تسبیح و اذکار شروع کرتا ہے، تو اس پر رحمت خداوندی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند بے رونق نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات
اور کثرت سے ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں اللہ کے ذکر کے یہ چراغ جلائے جاتے ہیں وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلام اللہ کے حضور شرف قبولیت پاتا ہے۔ یہی وہ مبارک وقت ہے جب دن کی محنتوں کا اختتام اور رات کی ابتدا آپس میں ملتی ہے۔ حصہ چہارم، قرآن حکیم کے آئینے میں توحید اور قدرت الہی کا بیان۔ قرآن مجید کی آیات اور ان کے معارف کی روشنی میں کائنات کے نظام کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَعَجَّبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ۔ اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو سب سے زیادہ قابل تعجب ان کا یہ احمقانہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری دوبارہ تخلیق کرنا کوئی مشکل یا تعجب خیز بات نہیں۔ اس نے یہ اتنی بڑی کائنات پہلے ہی تو پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات واحد ہے جو غیب اور شہادت، ظاہر اور باطن کی ہر چیز کا مکمل علم رکھتی ہے۔ وہ الکبیر اور المتعال ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کسی مادہ کے رحم میں کیا پل رہا ہے، کون سی چیز گھٹ رہی ہے اور کون سی بڑھ رہی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر پتا اور ہر شے ایک طے شدہ قانون اور الہی انداز کے مطابق چل رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر کی حالت، اپنے دلوں اور نیتوں کے حالات کو نہ بدل لے۔ جب کائنات میں کوئی افتاد آتی ہے، آسمان سے بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے معبودوں، سہولتوں یا ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ نہ تو کسی کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ حق اور باطل کے اس مستقل معرکے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے واضح فرمایا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السبیل زبدا رابیا۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو تمام وادیاں اپنے اپنے ظرف اور وسعت کے مطابق بہہ نکلی۔ پھر سیلاب اپنے اوپر ایک جھاگ اٹھا لاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پس جو جھاگ ہوتا ہے وہ اوپر آ کر خشک ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز یعنی پانی لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ٹھہر جاتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ حصہ پنجم، عصر کی نماز کی اہمیت، فریضہ اور فرشتوں کی گواہی۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے ان ارشادات کے بعد آئیے دوبارہ نماز عصر کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نماز عصر کی حفاظت کی انتہائی سخت تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی یا ضائع ہو گئی تو گویا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ فرمان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل صالح کی مضبوط ترین بنیاد ہے۔
جو اس کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی ان دونوں ٹھنڈی اور بابرکت نمازوں کی پابندی کرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نماز بندے اور پروردگار کے درمیان ایک مضبوط عہد کی مانند ہے۔ اس کے علاوہ عصر کے وقت کا ایک اور بڑا اعجاز یہ ہے کہ اس وقت دن اور رات کے فرشتے آپس میں بدلتے ہیں۔ فجر اور عصر کے اجتماعات میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے زمین پر ڈیوٹی دے کر اوپر جاتے ہیں، جب رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو وہ فخر سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ تیری نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم وہاں سے آ رہے ہیں تب بھی وہ تیری ہی عبادت میں مشغول تھے۔ سوچئے کتنی خوش نصیب ہے وہ روح جو عصر کے وقت تلاوت، ذکر، تسبیح اور نماز میں مصروف ہوتی ہے، اور فرشتوں کا یہ مقدس دستہ اس کا نام لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے۔ حصہ ششم، رزق، سکون اور دولت کا وہ خاص وظیفہ، عصر کے بعد کا عمل۔ اب آتے ہیں اس اصل عملی نقطے کی طرف جس کے لیے یہ پورا بیان ترتیب دیا گیا ہے، وہ خاص تسبیح اور اس کا مسنون اور درست طریقہ۔ جب آپ عصر کی فرض، سنتیں اور نوافل ادا کر چکے ہوں اور آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے کا وہ پرسکون اور خاموش وقت شروع ہو جائے تو اپنی جگہ پر باوضو بیٹھ جائیں، دنیا کی تمام فکری الجھنوں اور خیالات کو دل سے نکال کر یکسو ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے درج ذیل عمل کرنا ہے۔ اول و آخر درود شریف 3 یا 11 مرتبہ، درود ابراہیمی یا کوئی بھی آسان درود شریف پڑھیں۔ استغفار کم از کم 3 مرتبہ استغفار کریں تاکہ دل کے تمام زنگ اور گناہوں کے اثرات دور ہو جائیں۔ خاص تسبیح 313 مرتبہ۔ اب پوری توجہ، اخلاص نیت اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری ہر مشکل کا حل کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے، 313 مرتبہ درج ذیل کلمات یا تسبیح کا ورد کریں، جو ان بابرکت قرآنی اسماء اور اذکار پر مشتمل ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے دوران اپنے رزق کی تنگی، گھر کی بے سکونی، کاروبار کے مسائل، قرضوں کے بوجھ اور تمام اندرونی و بیرونی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ کے حضور گریہ زاری کریں۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اس وقت عرش کا فیصلہ جاری ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی مانگی ہوئی دعا براہ راست رب ذوالجلال کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ حصہ ہفتم، اختتام اور ہدایت کا پروانہ۔ عزیز ساتھیوں، جو لوگ اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں صرف اور صرف بھلائی اور کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اس غفلت بھرے دور میں بھی ہوش میں نہیں آتے، اگر ان کے پاس پوری زمین کے برابر سارا سونا، دولت اور ساز و سامان بھی ہو اور وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں تب بھی وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا آج ہی سے پختہ عزم کر لیجئے
کہ آپ نے پنجگانہ نماز بالخصوص نماز عصر کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے، اور عصر کے بعد اس تسبیح و وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی رخصت ہو چکی ہے، رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھل چکے ہیں، اور دل میں ایک ایسا دائمی سکون اتر آیا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور ہمارے رزق، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دینی معلومات سے بھرپور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔